بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ثاقب راجہ. دو تین ایشوز ہیں جو گزشتہ ایک دو روز میں بہت تیزی سے ڈیولپ ہوئے ہیں. ان پر کچھ تھوڑی سی بات چیت کریں گے اور فیصلہ آپ نے کرنا ہوگا دیکھ کر اور سن کر کہ اس میں کتنی آپ کو حقیقت لگتی ہے اور کتنے افسانے ہیں. ایک تو آج سب سے بڑا ایشو سامنے آیا ہے، وہ فواد چودھری صاحب جو وفاقی وزیر ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے، انہوں نے ایک نیا انکشاف کر دیا ہے کہ اسد عمر جو ہیں ان کو پہلے جہانگیر ترین نے فارغ کروایا، ان کی لابی نے، اور پھر جب وہ واپس آئے دوبارہ تو انہوں نے جہانگیر ترین کو فارغ کر دیا، اور آپس میں شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کی نہیں بنتی تھی، اس لیے یہ سارے، اور 6 مہینے کا ٹائم دے دیا ہے وزیر اعظم نے کہ ہمارے پاس 6 مہینے ہی ہیں، اس میں جو کچھ کارکردگی دکھانی دکھا لیں. ندیم افضل چند صاحب 2-3 دن پہلے 1 مہینے کی رخصت لے کر چلے گئے کینیڈا، اور ان کے بارے میں یہ افواہیں پھیلنا شروع ہو گئیں کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. گو کہ انہوں نے اس بات سے انکار کیا کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا، 1 مہینے کی چھٹی لی، میں کچھ وقت باہر گزارنا چاہتا ہوں. لیکن اندرونی بات یہ ہے کہ وہ پارٹی سے ناخوش تھے، اور سنا یہ جا رہا ہے کہ وہ واپس بھی لیٹ آئیں گے، 1 مہینے کی چھٹی پہ واپس بھی لیٹ آئیں گے، اور شاید وہ پارٹی چھوڑ بھی دیں. دوسری بات، اب یہ جو اختر مینگل کی جو پارٹی ہے بلوچستان کی، وہ علیحدہ ہو چکی ہے لٹرلی. ویسے وہ دیکھا جائے تو پریکٹیکلی اب ساتھ نہیں ہیں، کل وہ واپس شامل آ جائیں وہ ایک الگ بات ہے. اندر کی باتیں، فواد چودھری صاحب جو ہیں اب وہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ پارٹی میں فلاں کا فلاں کے ساتھ اختلاف ہے. سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے اور جد و جہد کر رہے تھے، سٹرگل کر رہے تھے سیاسی، تو اس وقت وہ کہا کرتے تھے کہ کپتان اچھا ہو تو ٹیم بنانا کپتان کا کام ہے. اور یہ کل فواد چودھری کو بھی جب سوال کیا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ قصور کس کا ہے یہ سارا سسٹم فیل ہونے میں، تو انہوں نے کہا جی کہ ٹیم تو بالآخر لیڈر نے بنانی ہوتی ہے، کپتان نے بنانی ہوتی ہے. اگر ٹیم فیل ہو گئی ہے تو یہ بیسیکلی فواد چودھری یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ٹیم فیل ہو گئی ہے تو ظاہر ہے وہ لیڈر کی نااہلی کی وجہ سے. لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے کبھی اس بات پہ ایک دم سے یہ اچانک ہر طرف سے جو ہے معاملات شروع ہو گئے ہیں. اب واپس آ جائیں جہانگیر ترین کے ایشوز پر. جہانگیر ترین گزشتہ 3-3.5 ہفتے سے برطانیہ میں ہیں، اپنے بیٹے کے ساتھ وہ برطانیہ آئے، اپنے فارم ہاؤس پہ ہیں لندن میں. پھر یہ افواہیں پھیلنا شروع ہو گئیں کہ جہانگیر ترین جو ہیں انہوں نے ملاقات کرنے کی کوشش کی ہے نواز شریف کے ساتھ، لیکن ملاقات کا ٹائم نہیں ملا یا شرائط پوری نہیں ہوئی. میں اس بحث میں بالکل نہیں پڑھنا چاہتا کہ یہ ملاقات ہونی تھی نہیں ہونی تھی اور کیوں نہیں ہوئی. میں اس بحث میں پڑے بغیر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس ملاقات کا یا اس جہانگیر ترین کو آپ یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا وہ برطانیہ میں نواز شریف سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، اور کیا بینیفیشری ہوں گے اس ملاقات کے؟ بالکل میرا اوپینین یہ ہے کہ اس ملاقات سے کوئی بینیفیشری ان کو نہیں ملنے والی، کیونکہ نواز شریف خود اس وقت سٹرگل میں ہے. ان کی آدھی فیملی جو ہے وہ احتساب کے چکر کاٹ رہی ہے، اور آدھی جو ہے وہ جیل میں بیٹھی ہوئی ہے، خود وہ ملک سے باہر ہیں. ان سے ملاقات کر کے انہیں کیا بینیفٹ جہانگیر ترین کو مل سکتا ہے؟ لیکن یہ سوچنے والی بات ہے کہ وہ 3.5 ہفتے سے یہاں موجود ہیں. دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چینی اسکینڈل میں ملوث جہانگیر ترین یا ان کے ساتھ جو اور نام سامنے آئے ہیں ان کو پکڑا جائے گا یا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، تو وہ ابھی تک احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. اگر وہ ان کو پکڑنا ہوتا، ان کے خلاف کارروائی کرنی ہوتی، تو جہانگیر ترین کو باہر نہ آنے دیا جاتا. خود سوچیں کہ اگر یہی کام، یہی نام اپوزیشن کے کسی پارٹی کے کسی لوگ آئے ہوتے نام، تو اب تک ان کے ساتھ کیا سلوک ہو چکا ہوتا. نیب کے چھاپے پڑ چکے ہوتے، FIRیں کٹ چکی ہوتیں، اور ECL پہ نام آ چکے ہوتے. لیکن جہانگیر ترین کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا. وہ آرام سے اپنے بیٹے کے ساتھ پہنچ چکے ہیں، برطانیہ میں ہیں، باعزت طریقے سے رہ رہے ہیں. لیکن ایک بات بڑی حیران کن اور پتہ چلی کہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ اپنے اوپر ہونے والے اس وار کا جواب دینے کے لیے بھی جدوجہد کر رہے ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ، چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کئی سالوں سے خان صاحب کے مین فائنانسر جو تھے وہ جہانگیر ترین تھے. یوں تو اور بھی بہت سے نام تھے، لیکن جہانگیر ترین جو ہیں وہ ایک مین فائنانسر کے طور پر سامنے آئے تھے. انہوں نے جو الیکشن 2018 کا لڑا، جس طرح جہازوں میں جہانگیر ترین کے لوگوں کو، پارٹی کے دوسری پارٹی کے لوگوں کو بنایا گیا اور ان کو خریدا گیا
सीधा अगर कहा जाए, और उससे ये इलेक्शन जो है ये इनका मुमकिन हुआ या हुकूमत जो है वो बनानी। यूँ कह लें कि जो 92 का वर्ल्ड कप अगर जीता तो जावेद मियांदाद के सर पे था। इसी तरह अगर ये इलेक्शन 2018 का जीता है तो ये जहांगीर तरीन के सर पे। अब जहांगीर तरीन तो अलहदा हो चुके हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर जहांगीर तरीन इतने कई सालों में जो दिए गए फाइनेंस हैं, और वो फाइनेंस जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कहाँ कहाँ से ख़रीदे गए, किन पार्टी के लोगों को या दूसरी पार्टी के लोगों को कितनी ऑफ़र्स की गई, कैसे की गई, तो ये जहांगीर तरीन के बोलते ही एक नया जो है वो बवाल खड़ा हो जाएगा, और उसको डिनाइल भी नहीं दिया जाएगा। कौन डिनाइल करेगा उसको? खान साहब तो डिनाइल नहीं दे सकते, क्योंकि हमें बताया ये जा रहा है अब कि जहांगीर तरीन अपना वो सारा रिकॉर्ड जो बरतानिया में हवाले किया गया मुख्तलिफ चैरिटीज़ के नाम पर और मुख्तलिफ फ़ंड्स के नाम पर जो खान साहब को दिए गए और रकूम जो है वो ट्रांसफ़र की गई, उनका सारा रिकॉर्ड भी जमा कर रहे हैं। और इस सिचुएशन में भी आ सकते हैं किसी वक्त भी कि अगर उनको पकड़ने की या उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश की गई तो हो सकता है कि वो रिकॉर्ड जो वो जमा करके अपने आप को उस पोजीशन में ला रहे हैं जहां वो खड़े होकर कह सकें कि अगर ठीक है, अगर आपने ये किया था तो मेरा जवाब भी ये है, इसका जवाब भी फिर आप दे दें। और ऐसा मुझे ये लग रहा है कि अभी तक दरमियान में भी कुछ लोग हैं जो जहांगीर तरीन और हुकूमत के दरमियान यानी खान साहब के दरमियान मसालियत की कोशिश कर रहे हैं, और उनको यही दिलासा दे रहे हैं कि आप आराम से यहाँ रहें, कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही। कुछ अरसे बाद लोग पाकिस्तानी वैसे भी भूल जाते हैं मामलात को। बहुत से मामलात इससे पहले हुए जो अब शायद याद भी नहीं है किसी को, लेकिन इस मामले में बड़ी अजीबो गरीब किस्म की स्टोरीज़ जो हैं वो सामने आ रही हैं। शुक्रिया।